آج کی جگ بیتی کی کہانی بہت ہی مزیدار ہے۔ یہ کسی ویورز نے میرے ساتھ شیئر کی ہے اور میں نے جب سنی تو مجھے بہت مزہ آیا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سن کے بھی بہت اچھا لگے گا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک انکل تھے اور وہ جو ہیں اپنی جوانی کے دور میں بہت زیادہ ان کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا جس میں وہ بیمار پڑ گئے اور چوٹیں موٹیں لگیں اور شدید بیمار ہونے کی وجہ سے، چوٹیں لگنے کی وجہ سے ان کو ہاسپٹلائز ہونا پڑا۔ وہ جس ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے وہاں پہ ایک نرس تھی جو ان کا کیئر کرتی تھی، ان کے خیال رکھتی تھی اور جس کے اوپر ان کا دل آ گیا کیونکہ وہ عاشق مزاج طبیعت کے تھے۔ تھوڑا سا ان میں یہ تھا کہ ہر عورت کو دیکھ کر یا ہر خاتون کو دیکھ کر ان کو بہت پیار آتا تھا، اس وجہ سے ان کو اس خاتون کے اوپر بہت پیار آیا اور انہوں نے اس سے اپنے پیار کا اظہار کر دیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد وہ خاتون جو ہے ان کے ساتھ تعلقات میں رہی اور یہ تعلقات کو انہوں نے جو ہے شادی کا رنگ دے دیا۔ دونوں نے اپنے آپ کو ایک زندگی کے اچھے سفر کی طرف رواں دواں کر لیا۔ دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کیونکہ دونوں کی باہمی رضامندی سے ہوئی تھی اور دونوں جو ہیں والدین کی رضامندی کے بغیر انہوں نے قدم اٹھایا تھا۔ بھرپور جوانی تھی، مستی تھی، سب کچھ تھا۔ جو فیملی تھی، جو انکل ہیں، ان کی والدہ نے ان کی منگنی جو ہے اپنی بہن کی بیٹی سے کی ہوئی تھی اور وہ اس چیز پر ایگری نہیں تھے شادی کرنے کے لیے۔ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ اس شادی کی وجہ سے ان کی والدہ ان سے تھوڑا سا ناراض ہوئی، انہوں نے نئی بیوی کو ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ انکل کے مالی حالات بہت اچھے تھے، پیسے بہت تھے ان کے پاس، تو وہ انکل جو تھے انہوں نے اپنی نئی بیوی کو گھر وغیرہ لے کر اور سب کچھ دے دیا جو ان کی اب نئی دلہن تھی۔ اس کو گھر لے کے دیا، ضرورت کی چیزیں لے کے دیں، اس کو بہت خوش رکھتے تھے، گھومتے تھے پھرتے تھے۔ اسی دوران ان کے 2 بچے بھی ہو گئے۔ جو والدہ تھیں وہ اپنے اس چیز کے اوپر پرزور تھیں کہ آپ جو ہے جس سے میں نے آپ کی منگنی کی ہے، میری بہن کو میں کیا جواب دوں گی، میں کیا کہوں گی، آپ کو اس سے بھی شادی کرنی چاہیے ہے اور بینگ اے مسلم آپ 2 شادیاں کر سکتے ہو، آپ مالی طور پہ بہت مستحکم ہو، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس ہر لحاظ سے سکون ہے، معاشی طور پہ آپ پرابلمز نہیں ہیں، تو آپ ایسا کرو کہ آپ یہ دوسری جو میری بھانجی ہے اس سے بھی شادی کر لو۔ خیر انہوں نے شروع میں تو بہت منع کیا۔ جو ان کی بیوی تھی، جو نرس تھی جس سے انہوں نے شادی کی تھی، جن سے ان کا دل آیا تھا، جس پہ جو ان کی محبت تھی، تو ان سے بھی وہ اصرار کرتے رہے، اقرار کہ میں شادی کر لوں یا نہیں کروں، لیکن وہ اس چیز کے لیے ایگری نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار ان کی والدہ نے مل کر ان کا چھپ کر جو ہے دوسری خاتون کے ساتھ بھی نکاح پڑھوا دیا جو ان کی بھانجی تھی یا ان کی کزن تھی۔ انکل کی کزن سے بھی نکاح ہو گیا اور ایک ان کی اپنی محبت تھی، دونوں بیویاں اس طرح ان کی زندگی میں شامل ہو گئیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ دونوں بیویوں کے شامل ہوتے ہی جب وہ کزن سے نکاح ہوا تو وہ ظاہر ہے والدہ اور فیملی کا پریشر اتنا پڑا کہ دونوں بیویوں کو آپ ایک ہی جگہ پہ 2 گھر ساتھ ساتھ لے کے دو یا 2 گھر اوپر نیچے ان کو بنا کے 2 پورشن، جس میں آپ بھی سکون سے رہو اور وہ بھی سکون سے رہیں۔ لیکن ان بیچارے کے قسمت میں سکون تو تھا ہی نہیں۔ جیسے انہوں نے اپنے بڑوں کی بات مانی، والدہ کو تو خوش کر دیا تھا، لیکن اپنی زندگی کی ان کی خوشیاں جو ہیں ساری وہ بالکل ہی کہیں چلے گئیں۔ ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے ایک گھر نیچے کا پورا جو ہے اپنی بڑی بیگم کو دے دیا اور ایک گھر انہوں نے اوپر والا پورشن بنا کے اپنی چھوٹی بیگم کو دے دیا۔ اب یہاں سے کہانی ایک نیا رخ لیتی ہے کہ روز ان کے محلے میں جو ہے بہت مزیدار تماشے لگا کرتے تھے، کیونکہ انکل اپنے طور پہ تو بہت اچھے سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھے اور بہت اچھے سے دونوں بیویوں کو رکھنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں 2 بیویوں کو لوگ جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے، یا دونوں بیویاں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں، یا اس پیار کو وہ نہیں شیئر کرنا چاہتی ہیں۔ اس وجہ سے دونوں میں آپس میں تو لڑائی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ انکل پہلی بیوی کو جو ان کی محبت تھی اس کو لے کے گھومنے پھرنے جاتے تھے، بچوں کو گھماتے تھے، کوئی نئی چیز دلاتے تھے، تو وہ لے کر جب گھر آتے تھے انہوں نے یہ چیز ڈیسائیڈ کی تھی کہ میں ایک دن ایک بیوی کے پاس رہا کروں گا، ایک دن ایک بیوی کے پاس رہا کروں گا۔ اس معاملے کو انہوں نے اس طرح طے کیا اور سکون سے تاکہ زندگی گزرے، لیکن وہ سکون کہاں تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی محبت والی بیوی کو لے کر اور جاتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، گھر واپس آتے تھے، تو جب اپنی پرانی دوسری جو بیوی تھی
जो उनकी कज़न थी उसके पास जाते थे तो वो सारा दिन की उसकी कहानी पहले पूछती थी कि वो उसको कहाँ घुमाया, क्या दिलाया, क्या नहीं दिलाया, वो मुझे भी ले जाके चीज़ें दिलाओ। तो होते होते ये होने लगा कि दोनों बीवियां जो हैं वो आपस में मुकाबला करने लग गईं। वो मुकाबला जो था वो कुछ बढ़ता ही चला गया। एक दिन अंकल एक बीवी को टीवी और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी दिला के घर वापस आते थे, अगले दिन दूसरी बीवी को वो चीज़ें दिलाने जाते थे, इसी तरह फिर पहली बीवी को वो चीज़ें दिलाते थे, फिर दूसरी बीवी को चीज़ें दिलाते थे। होते होते उनकी चीज़ों से वो बीवियों का मुकाबला बढ़ते बढ़ते इस हद तक आ गया कि एक दिन जब वो एक बीवी को कोई चीज़ दिला के घर वापस आते थे तो वो गुस्से से जो दूसरी बीवी थी वो सारी चीज़ें ऊपर से नीचे फेंक के तोड़ देती थी। यही वाकया जो है लोग मोहल्ले के देखते थे और उनको देख के दो दो जो मोहल्ले के लोग थे वो उनको देख के ये सोचते थे कि ये तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है और दो बीवियां इसके पास। लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट था कि दो बीवियों वाले जो लोग हैं वो बहुत मज़े में होते हैं और वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि ऐसा हो बिल्कुल नहीं था। इसके बरक्स जब वो पहली बीवी के पास जाते थे तो 2 नंबर वाली बीवी सारी चीज़ें बाहर फेंकती थी और तोड़ देती थी। जब वो 2 नंबर वाली बीवी के पास जाते थे तो पहले नंबर वाली सारी चीज़ें तोड़ देती थी। और वो बेचारे अंकल की सारी ज़िंदगी इसी में गुजर गई कि वो पहले बीवियों को चीज़ें दिलाते दिलाते एक को दिला दी, उसका सारा कुछ पूरा कर दिया, इसी तरह फिर दूसरी बीवी का सारा कुछ पूरा कर दिया, फिर दोनों के आपस में एक को सैर करा के ले आए तो दूसरी ने सारा कुछ तबाह कर दिया, दूसरे वाली को घुमा के ले आए तो पहली वाली ने सारा कुछ तबाह कर दिया। वो इन्हीं चक्रों में बेचारे की सारी ज़िंदगी गुजर गई। तो जिन लोगों के जहन में ये ख्याल है कि दो बीवियों वाले लोग बहुत अच्छे से रहते हैं और बहुत खुशहाल होते हैं, तो उनके लिए ये नसीहत है जिस वीवर ने मुझे बयान किया। उसने कहा कि उनके रोज़ तमाशे होते थे और रोज़ सारा मोहल्ला उनके ये दो बीवियों में दो मुल्लाओं में मुर्गी जो एक मिसाल बनी हुई है कि दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम, कुछ इस टाइप की एक मिसाल है। वो वाली कहानी उस अंकल के साथ चल रही थी। कभी उनको एक बीवी से जूते पड़ते थे, कभी उनको दूसरी बीवी से जूते पड़ते थे और इसी तरह उनकी ज़िंदगी लड़ाई झगड़ा करते करते गुजर गई।